کے بنایا اور ان کے اجور، ان کے ثواب دگنے تگنے اس طرح کر دیے کہ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 دیں گے، 10 دیں گے۔ تو اس پر ہمارے نبی نے عرض کی، یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی نا، اللہ نے ہمیں بھی کہہ دیا بھائی ایک کرو گے 10 لکھی جائیں گے۔ تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امتی، کچھ بڑھا دے میری امت کے لیے، اوروں سے بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، ہے کوئی اللہ کو قرضہ دے کہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے زیادہ کر دے۔ تو 10 سے آگے بات چلی گئی، کتنی یہ نہیں بتائی یہاں۔ پھر ہمارے نبی نے دعا کی یا اللہ زد امتی، تھوڑا ہے یا اللہ اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے نبی جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا اس کو میں 700 دوں گا۔ ایک روپیہ خرچ کرے، ایک حسنہ کرے، 700، ایک کا ہو گیا 700، کہاں ایک پہ 10، 70 گنا بڑھ گیا کام، 70 گنا۔ پھر ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، کچھ اور زیادہ کر دے، کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب، جتنی مرضی رقم لکھ دیں ساری دے دوں گا، بے حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا۔ تو ان کے اجر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ بڑھا دیے کہ پہلی امتیں ان کو پہنچ بھی نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، ہمارے کام کرنے کا وقت تھوڑا، مزدوری زیادہ۔ دنیا کی زندگی مزدوری ہے، ہم مزدوری میں ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ختم، اور ان کی مزدوریاں 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال۔ 500 سال والا بنی اسرائیل کا، پہلی امت کا مومن مسلمان، وہ اس امت کے 60 70 50 20 30 سال والے کے بھی برابر نہیں ہو سکے گا، اتنا فرق ہو جائے گا مزدوری کے لحاظ سے، ان کی اتنی زیادہ، ان کو اس کے مقابلے میں اتنی تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجر کئی گنا بڑا 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 کے نبیوں جیسی شان کے کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا وقت تھوڑا اور مزدوری بہت زیادہ، ان کے کام کا وقت زیادہ، مزدوری ان کی تھوڑی۔ دوسرا اللہ نے کرم کیا، ہمیں سب سے آخر میں پیدا کیا، سب سے آخر میں پیدا کیا۔ ہم سے پہلوں کو بنی اسرائیل اور دوسرے ہم سے پہلے آئے، ہمیں آخر میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا کہ قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا، قیامت کا تھوڑا کر دیا۔ آپ ٹیکسلا اسٹیشن پہ پہنچے، آپ کو پتہ چلا گاڑی 8 گھنٹے لیٹ ہے، تو آپ کے تو سر میں درد ہو جائے گا، اور آپ پہنچے اور آپ کو پتہ چلا گھنٹی بج گئی ہے، سگنل ڈاؤن ہے، گاڑی آ رہی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، شکر، انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تو اللہ نے ہمیں بالکل قیامت کے کنارے پر پیدا کیا تاکہ ہمیں انتظار میں تکلیف نہ ہو، انتظار تھوڑا کرنا پڑے۔ دوسرا کام کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آخر میں پیدا کر کے دوسرا سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے قصے ہمیں سنائے، ان کی نافرمانیاں سنائیں، ان کے گناہ سنائے، فرعون نے یہ کیا، حامان نے یہ کیا، شداد نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ جب آئی ہماری باری تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو سنائے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، بندر بنے، خنزیر بنے، قوم لوط کیا کرتی تھی، قوم شعیب کیا کرتی تھی، قوم سبا نے کیا کیا، قوم ہود و صالح نے کیا کیا، قوم نوح نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، ستاری کا پردہ ڈال دیا، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بتایا کس کو۔ پھر یہ پردہ اتنا گہرا ہے، یہ پردہ اتنا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب لوگ امت پیش ہوگی تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کس لیے؟ تو حضور کہیں گے میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں، کوئی اور نہ لے تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو ہمارا رب کہے گا اے میرے محبوب اگر تو ان کا حساب لے گا اور ان کے گناہ تیرے سامنے کھلیں گے تو تیرے سامنے تو یہ ضرور شرمندہ ہوں گے، تو میں ان کو تیرے سامنے بھی ذلیل نہیں کروں گا، میں ان کا حساب یہاں بھی پردے میں لے لوں گا، چپ کر کے الگ۔ دیکھ لیا، اسی سارے میں نے صرف تھوڑا سا بتایا ہے 15-20 منٹ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس امت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، سب سے جدا، سب سے نرالا
جنت کی سرداری انہی کو ملی، حسن حسین جنت کے سردار انہی میں سے۔ عورتوں کی سرداری اسی امت کو ملی، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اسی امت میں سے۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نکاح پڑھا ہے۔ اس امت میں حضرت زینب بنت جحش ایسی آئی ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پڑھایا۔ کوئی امت ایسی نہیں جو 2 نفل پڑھے انہوں نے حج کا ثواب مل جائے۔ یہ وہ امت ہے کہ فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کے 2 نفل پڑھیں تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں تھی جو باپ کو محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب لکھا جائے۔ یہ وہ امت ہے باپ کو محبت سے دیکھ لے تو حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر اس سے اور مزے کے بعد جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے اللہ کو پیارے ہوتے جاتے ہیں، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ 80 سال کے، جب یہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ عمل میں کمزور ہو گئے لیکن محبت اللہ کی بڑھ گئی۔ اور جب یہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں آلیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، تو مجھے میری ذات کی قسم میں 80 سال کے بوڑھے مسلمان مرد عورت کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ اب کام کوئی بھی نہیں کر رہا، 80 سال کا بیچارہ کیا کرے گا؟ تو فرض نماز مشکل سے پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ریٹائرمنٹ پر پینشن نہیں، تنخواہ سے بھی زیادہ کام بڑھا دیا۔ ادھر تو پینشن بھی نہیں ملتی، ادھر اللہ نے تنخواہ سے بھی دگنا کام کر دیا کہ نہیں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اعذب ابناء الثمانین، یہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت کی ہے، خصوصی۔ یحییٰ بن اقسم بڑے محدث ہیں، وہ فوت ہو گئے۔ ان کی طبیعت میں مذاق تھا، بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، اپنے وقت میں سب سے بڑے محدث، لیکن ساتھ طبیعت میں مزاح، سنجیدگی نہیں تھی۔ ان کا انتقال ہوا، خان میں کسی کو ملے، کہنے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کہا یا شیخ خصو فعلت کذا، یا شیخ خصو فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، گناہگار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ کہنے لگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اب علم کی شان دیکھو، اللہ سے ہی مناظرہ شروع ہو گیا۔ یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام۔ اے اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں جو سنا ہے میں پوری دلیل سے بات کروں گا، آپ کے سامنے سند بتاتا ہوں۔ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، ان کو معمر نے بتایا، ان کو زہری نے بتایا، ان کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ نے بتایا، ان کو ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حضرت اماں عائشہ کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا، اور جبریل نے یہ اپنی زبان سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے میں شرماتا ہوں، اللہ تو دیکھ تو رہا میں بوڑھا ہو کے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، عبد الرزاق بھی سچا، معمر بھی سچا، زہری بھی سچا، عروہ بھی سچے، عائشہ بھی سچی، میرا محبوب بھی سچا، جبریل بھی سچا، میں سارے سچوں کا سچا۔ جا موج کر مزے کر، چلا جا جنت میں۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد